بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور 8ویں مرحلے کی دوسری فصل جس کا عنوان ہے کہ فی اقسام الوحدت، کہ وحدت کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں واحد اور کثیر، تو واحد کی مزید وضاحت کہ اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تو یہ بالکل آسان ہے، اس پر مباحثہ کر چکے ہیں، اس کا ایک حصہ ہم متن کا بھی وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو وحدت کی دو اقسام ہیں، ایک وحدت حقیقی، ایک وحدت غیر حقیقی۔ اصل میں یہ نام میں ہی چھپا ہوتا ہے، مطلب وحدت کی آپ تعریف کریں کہ ایک حقیقی وحدت ہوتی ہے۔ حقیقی کون سی ہوگی؟ یعنی دو چیزیں مل کر اگر ان میں ایک چیز دوسری کے ساتھ مل کر ایک واحد کہلا رہی ہے تو وہ حقیقی ہونی چاہیے۔ تو حقیقی وہ ہوتی ہے جو اس کے اجزاء ہوں، مثلا انسان ہے، حیوان ناطق، وہ اس کے اجزاء یا اس پر حمل ہو رہے ہیں، یا انسان ہے جو الانسان موجود، یہ اس پر وحدت ڈائریکٹ، الانسان واحد، یہ واحد اس پر ڈائریکٹ عارض ہو رہی ہے، تو اس کی تعریف یہ ہوگی واحد وحدت حقیقی کہ جس کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ ایک شے ہے، اے اس کو جو ہے نا بی لاحق ہو رہا ہے، یہ جو بی لاحق ہو رہا ہے ایک ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور غیر حقیقی کیا ہوتی ہے کہ اے کو سی لاحق ہو رہا ہے، اور یہ جو سی اے کو لاحق ہو رہا ہے یہ بی کے واسطے سے ہے، پہلے بی کو لاحق ہوگا اور اس کے بعد وہ اے کو کہتے ہیں، یہ ہے بیچ میں ایک واسطہ، اس کو کہتے ہیں واسطہ فی العروض، اور اس میں واسطہ فی العروض نہیں ہوتا۔ بالکل آسان ہے، حقیقی وحدت جس میں واسطہ کوئی نہ ہو، اور غیر حقیقی جس میں کوئی واسطہ ہو۔ پھر اس کی مزید اقسام ہم نے پڑھی تھیں کہ حقیقی کی اقسام اور غیر حقیقی۔ حقیقی کی اقسام میں ہم نے کہا تھا کہ ایک بالخصوص ہوتی ہے، ایک بالعموم ہوتی ہے، خاص۔ اب یہ دیکھیں نا، عدد خاص ہے، عام تو نہیں ہے، جنس بھی ایک ہوتی ہے، نوع بھی ایک ہوتی ہے، عرض بھی ایک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اعداد میں سے جو عدد ہے وہ کیا ہے؟ وہ خاص ہے۔ اور عام کیا ہے؟ وہ جیسے جنس، نوع، ایک ہم انسان ایک ہی جنس میں سے نوع میں سے ہیں، پھر جنس یعنی انسان اور کچھ حیوان جو ہیں وہ ایک نوع ایک جنس میں سے ہیں، تو وہ جنس میں بھی ایک ہو سکتے ہیں، نوع میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی عرض میں بھی وہ ایک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہوگی عام اور خاص۔ پھر یہ جو خاص ہوتی ہے عدد، عدد کی بھی پھر دو قسمیں ہیں کہ وہ تقسیم ہو سکتا ہے یا تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ تقسیم ہوتا ہے تو بالذات ہوگا، اپنی ذات میں تقسیم ہوگا، یا بالعرض تقسیم ہوگا۔ جو بالذات میں تقسیم ہوتا ہے وہ ہوتی ہے مقدار، جسے کمیت ہے، اور جو بالعرض تقسیم ہوتا ہے وہ جسم ہے، کٹ تو جاتا ہے، وہ بھی جسم رہتا ہے، یہ بھی جسم رہتا ہے۔ تو یہ وہ عدد کی وہ قسم، یعنی عدد خاص ہوتا ہے۔ خاص کی دو اقسام میں سے جو تقسیم ہو گیا، جو تقسیم نہیں ہوتا اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جس کی وضع ہو جیسے نقطہ ہے، اور ایک غیر وضعی جو جس کی وضع نہ ہو، جیسے انسان کے ساتھ اس کی روح ہے یا انسان کے ساتھ اس کی عقل ہے، وہ بھی پھر دو قسمیں بنیں گی، ایک مادہ سے متعلق ہوتی ہے، جو نفس ہے وہ مادہ سے متعلق ہوتا ہے، جو عقل ہے وہ متعلق نہیں ہوتی۔ اسی طرح غیر حقیقی کی بھی پھر ہم نے اقسام پڑھی، وہ بھی جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اگر نوع میں اتحاد ہوگا، جنس میں ہوگا، یا کم میں ہوگا، یا کیف میں ہوگا، یا وزن میں ہوگا، یا نسبت میں ہوگا۔ تو یہاں سے ہم نے مطلب حل کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے کہ وحدت حقیقی کی دو اقسام ہیں، ایک واحد بالخصوص، ایک واحد بالعموم۔ واحد بالعموم واحد بالخصوص سے ہم یہ متن حل کرنا ہے۔ والواحد بالخصوص، کہ جو واحد بالخصوص ہے یہ والا، اما یا تو ان لا ینقسم، یا تو وہ تقسیم نہیں ہوتا، یا تو وہ تقسیم نہیں ہوتا، من حیث الطبیعت المعروضۃ للوحدۃ، کس جہت سے کہ وہ اس کی طبیعت معروضہ جو اس وحدت، یعنی طبیعت جو وحدت کو عارض ہوتی ہے اس کے حساب سے، کما لا ینقسم من حیث وصف وحدت ہی، جیسا کہ وہ تقسیم نہیں ہوتا اپنی وحدت کے وصف کی حیثیت سے۔ دو قسمیں ہو گئیں، ایک کون سی ہو گئی کہ وہ تقسیم ہوتا ہے، ایک وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ وہ جو تقسیم نہیں ہوتا وہ بھی کس طرح کہہ رہے ہیں، یا تو وہ طبیعت معروضہ ہی نہیں ہے اس کی جو کہ وحدت کو عارض ہو کر تقسیم ہو، یا وہ اس میں وحدت اس کا جو وصف ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ ہوگی اس کی لا ینقسم۔ اب یا دوسری قسم ہے وَإِمَّا أَن يَنْقَسِمُ، یا تو وہ تقسیم ہوتا ہے، کون سا؟ یہ جو بالخصوص ہے،
یہ جو تقسیم ہوتا ہے والاول، اس کی بھی دو اقسام ہیں، اما نفس و مفہوم الوحدت، یا تو وہ وحدت کے مفہوم یعنی یہ ذہن میں ہوگا، و اما غیر وضعی، یا وہ اس کی وضع نہیں ہوگی، جس کی وضع ہی نہیں ہوتی، کوئی خاص جہت ہی نہیں ہوتی، وہ ہم نے کہا تھا جیسا کہ روح اور عقل ہے، تو وہ کل مفارق ہے، جیسا کہ مفارق یعنی جدا ہونا، انسان سے روح بھی جدا ہو جاتی ہے، عقل بھی اس بدن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مفارق ہے ہم نے عرض کیا تھا وہ دو طرح کے ہیں، غیر وضعی یعنی مفارق، وہ کون سے ہیں؟ یا متعلق بالمادہ ہوگا یا مادہ، وہ اما متعلق بالمادہ بے وجہ، وہ یا تو وہ ایک جیسے مادہ سے متعلق ہے۔ مفارق کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ پہلا وہ ہے جو مادہ سے متعلق ہوتا ہے کسی ایک جہت سے، کا نفس، جیسا کہ نفس ہوتا ہے، وہ اما غیر متعلق، یا وہ مادہ سے متعلق ہی نہیں ہوتا ہے، کل عقل، جیسا کہ عقل ہوتی ہے۔ والثانی، وہ کون سی ہے؟ وہ الذی یقبل الانقسام، جو تقسیم کو قبول کرتا ہے، بحسب طبیعت المعروضہ، اس کی طبیعت جو عارض ہوتی ہے اسی کی یہ صفت ہے کہ وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اب اس کی کتنی اقسام ہے؟ اما ان یقبلہ بالذات، یا تو وہ بالذات تقسیم کو قبول کرتا ہے، وہ کل مقدار الواحد، جیسا کہ ایک مقدار ہوتی ہے۔ و اما یقبلہ بالعرض، یا وہ بالعرض تقسیم کو قبول کرتا ہے، کل جسم طبیعی، جیسا کہ جسم طبیعی جسم جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں جسم کو آپ تقسیم کریں، دو جسموں میں تقسیم ہو جائے گا، پھر اس ہر میں ایک کو تقسیم کریں گے، یہ دو اور وہ بھی دو، چار حصوں میں، پھر سب بالعرض وہ تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جسم کے تین لمبائی چوڑائی موٹائی ہوتی ہے، آپ کاٹیں، لمبائی کٹ جائے، چوڑائی علیحدہ ہو جائے، لمبائی علیحدہ ہو جائے، موٹائی علیحدہ، وہ نہیں ہو سکتا، جس کو بھی کاٹیں گے اس کے تین جہتیں ہوں گی۔ کل جسم طبیعی الواحد، جیسا کہ ایک جسم طبیعی ہوتا ہے، من جہت مقدار ہی، اپنی مقدار کی جہت سے، ادھر مقدار الگ ہو جاتی ہے، مثلا 2 کلو کا لوہا تھا، کاٹا 1 کلو ادھر 1 کلو ادھر، پھر 1 کلو کو کاٹا آدھا کلو ادھر آدھا کلو ادھر، لیکن وہ جسم ہی رہے گا، البتہ تقسیم کو قبول کرتا ہے بالعرض۔ والواحد بالعموم، اب آ گیا یہ واحد بالعموم، یہ خاص وہ دو قسمیں، یا تقسیم کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر تقسیم کو قبول کرتا ہے تو بالذات کرے گا یا بالعرض کرے گا، اور تقسیم قبول نہیں کرتا وہ کون سا ہوتا ہے؟ وضعی یعنی نقطہ، اور غیر وضعی یعنی روح اور نفس۔ اب آگے واحد بالعموم، اما واحد بالعموم المفہومی، یا تو یہ واحد جو ہے یہ کون سا ہوگا؟ مفہومی واحد ہوگا، و اما واحد بالعموم بمعنی سعۃ الوجودیہ، یا وہ واحد ہوگا جو اپنی وجودی وسعت کے اعتبار سے ہوگا۔ کئی مرتبہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی سعہ وجودیہ یعنی وجود کی وسعت بہت زیادہ ہے، لیکن اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ ایک اس کی وسعت کو ذہن میں آپ دیکھیں، اور خارج میں سعہ وجودی خارجی ہوتی ہے، اور ایک دوسری ہوتی ہے عمومی ہوتی ہے، یہ دو قسمیں ہیں، کس کی؟ واحد بالعموم کی۔ والاول، وہ کہتا ہے یہ جو پہلا ہم نے کہا مفہومی واحد ہے عام، وہ کیا ہے؟ اما واحد نوعی کا وحدۃ الانسان، جیسا کہ نوعی واحد، انسان ایک نوع ہے، خارج میں ہزاروں افراد، لاکھوں کروڑوں افراد ہیں، وہ سارے کے سارے اس جو ذہن میں مفہوم ہے اس کے افراد ہیں، ذہن میں انسان کا ایک مفہوم ہے، وہاں اسی طرح جانوروں میں سے کوئی لے لیں، گھوڑا، گدھا، ان کا ایک مفہوم ہے، خارج میں بہت زیادہ افراد ہیں، دریا کا ایک ہی مفہوم ہے، لا تعداد دریا ہیں۔ فرق کہاں پڑتا ہے؟ فرق عوارض سے پڑتا ہے، اس کے خاصے اور خصوصیات سے پڑتا ہے، جس سے وہ چیز خارج میں ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے آثار ہوتے ہیں، ہر چیز اپنے اثر سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ ہو گیا جیسے نوعی واحد ہو گیا، جیسے انسان ایک ہے، اسی طرح جنسی واحد بھی ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں ان کی جنس ایک ہو، انسان اور گھوڑا، وہ جنس میں حیوان ہے دونوں، ہم کہیں گے کہ جنسی اعتبار سے دونوں حیوان ہیں، تو ایک ہو گیا نا، ایک حیوان ہے، ایک حیوان۔ اسی طرح وہ عرض میں بھی ہو سکتا ہے، اما واحد عرضی، جیسا کہ واحد عرضی ہے، کا وحدت الماشی والزاہق، جیسا کہ ماشی میں وحدت ہونا یا زاہق میں۔ اس سے مراد کیا؟ یعنی انسان اور حیوان جو ہے ماشی ہیں، چلنے والے، انسان بھی چلتا ہے، حیوان بھی چلتا ہے، اس جیسے یہ چلنا ایک ہے لیکن افراد دو ہیں، لیکن دونوں پر ایک عنوان صادق ہے، دونوں ماشی ہیں۔
تو یہ واحد عارض ہو رہا ہے، تو یہ جو ایک ہونا ہے یہ ذہن میں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مفہومی۔ دوسرا ہوتا ہے سعہ وجودیہ، وجود کی وسعت، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اب دوسری قسم آ گئی، والواحد بالعموم بمعنی سعۃ الوجودیہ، یہ دوسرا عام جو واحد ہے، واحد بالعموم میں سے دوسری قسم۔ پہلی کون سی تھی؟ کہ پہلی کیا ہے؟ وہ عام ہے لیکن مفہومی ہے، مفہوم ایک۔ دوسری ہے سعہ وجودیہ، یعنی وجودی وسعت کے اعتبار سے، کل وجود المنبسط، جیسا کہ وجود منبسط ہے۔ یہ وجود منبسط ایک وجود حقیقی، ایک وجود منبسط۔ اب یہ ایک وحدت الوجود کے تصور میں اس طرح کی بہت ساری جو روایات اور بہت ساری احادیث لکھنے والوں نے بیان کی ہیں۔ ویسے بھی اگر ہم قرآن پڑھیں تو کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو تم جس طرح بھی دیکھو وہاں پہ کیا اللہ کا وجہ ہے۔ وجہ ذات نہیں ہے، وجہ اس کا ایک اثر، اس کا ظہور ہے، اور اس کو وجود منبسط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وجود منبسط کہہ لیں، نفس رحمانی کہہ لیں، جو عرفا کہتے ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ تو یہ وجود حقیقی نہیں ہے، یہ وجود منبسط ہے، اور لا محدود کا اثر بھی لا محدود ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا اثر جو وجود منبسط ہے، یہ بھی سعہ وجودیہ، آپ ذہن میں بھی اگر اس کو تصور کریں گے، خارج میں تو ہے، ذہن میں تصور کریں گے تو کوئی حد و کنار آپ کو نہیں نظر آتی۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں آتا کہ یہ بھی لامحدود ہے، تو لامحدود کا اثر بھی لامحدود، لامحدود کو کئی عنوانات آتے ہیں مفہومی طور پر۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ صرف، جیسے ہم نے پڑھا صرف الوجود، صرف یعنی ایسا بسیط وجود، آپ ذہن میں سفیدی کا بھی تصور کریں، یہ حالانکہ عرض ہے، اسی طرح کسی جوہر کا بھی ایسا ماہیت بھی تصور کریں، ایسے ہی کائنات کو تصور کریں، تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی حد و کنار نہیں ہے، وہ ذہن میں کہ آپ کوئی حد و کنار نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ لمبائی میں حد و کنار ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں چوڑائی میں حد و کنار ہے، ایک دفعہ موٹائی میں، کیونکہ جس طرح جسم ہے 3 ڈائمینشنل، اگر آپ کوئی بھی جسم ذہن میں تصور کریں گے تو وہ 3 اطراف میں آپ کریں گے، لمبائی چوڑائی موٹائی میں لامحدود ہے۔ دوسرا آپ تصور کریں گے 2 ڈائمینشنل، اور جیسے کہ آیا ہے فلاسفہ نے کہا یہ 2 ڈائمینشنل ہے، عالم مثال ہے۔ اس طرح ایک ہوتا ہے سنگل ڈائمینشنل، جیسے وجود منبسط، یہ بسیط وجود، اس میں لمبائی چوڑائی کا تصور بھی نہیں ہے، بس ایک ہی وجود۔ تو یہ سعہ وجودیہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ عمومی میں سے عام ہے، اور خصوص ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خصوص جو ہوتا ہے وہ عدد ہے، پھر اس کی ہم نے تو تقسیم بندی کی کہ وہ تقسیم ہوتا ہے یا تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر وہ تقسیم ہوتا ہے تو پھر اس کی تقسیم 2 قسمیں ہیں، کہ وہ بذات ہوتا ہے یا بالعرض تقسیم ہوتا ہے، بذات نقطہ اور بالعرض جسم۔ تو یہاں پہ آ گیا واحد بالعمومی کی بھی 2 قسمیں ہو گئیں۔ اب آ گیا یہ واحد غیر حقیقی کی طرف۔ یہ واحد حقیقی کی ہم نے ساری اقسام اس پر مباحثہ کر لیا، اور اب ہم پڑھیں گے واحد غیر حقیقی۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ایک واسطہ درکار ہوتا ہے، کہ اگر اے پر ایک سی صفت نے آنا ہے، پہلے وہ بی پر آئے گی پھر اے پر۔ جیسے انسان کے لیے ماشی پہلے زاہق پر آئے گی، ہر زاہق جو ہے وہ ماشی چلنے والا ہوتا ہے، پھر اس سے وہ انسان پر صفت آتی ہے۔ والواحد غیر الحقیقی، غیر حقیقی واحد کیا ہے؟ ما، یہ وہ ہے اتصفا جو متصف ہوتا ہے، بالوحدت، جو وحدت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، یہ وحدت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، بے عرض، ایک عرض کے ساتھ جو اس کا غیر ہوتا ہے۔ یہ عرض یوں سمجھیں اس کا پہلا ذاتی عرض ہے، ایک غیر کے عرض کے ذریعے سے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بِأَن يَتَّحِدَا، کہ یہ وہ ہے جو متحد ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ اتحاد ہوتا ہے۔ کیسا؟ نوع اتحاد، اتحاد کی ایسی نوع مع واحد، جو ایک کے ساتھ ہوتی ہے۔ کون سا ایک؟ حقیقی، جو ایک واحد حقیقی کے ساتھ اتحاد کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ واحد حقیقی کے اتحاد کی قسم میں سے ہے نہیں، اس کی قسم میں سے ہے۔ کیسے ہے؟ جیسا کہ کا زید و امر، جیسا کہ زید اور امر ہیں، یہ زید اور امر 2 ہیں، کس جہت سے ان میں؟ وہ آگے بتا رہے ہیں کیوں۔ فَإِنَّهُمَا وَاحِدٌ فِي الْإِنسَانِ، کہ وہ انسان ہونے میں واحد ہیں۔ وَالْإِنسَانُ وَالْفَرَسُ، اب انسان اور فرس کیا ہے؟ فَإِنَّهُمَا وَاحِدٌ فِي الْحَيْوَانِ، یہ حیوان ہونے میں دونوں،
اب ہم کون سی مثال دے رہے ہیں کہ انسان ہے اور گھوڑا ہے، دونوں حیوان ہیں. اب یہ جو دونوں پہ حیوان ہونے کا یہ حیوان ایک چیز ہے، ایک جو صفت آ رہی ہے دونوں پر کہ یہ بھی حیوان ہے یہ بھی حیوان ہے، تو یہ ڈائریکٹ نہیں ہے. دونوں کی ایک فصل ہے، فصل پہلے لاحق ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جنس لاحق ہوتی ہے. تو یہ جو جنس آ رہی ہے یہ فصل کے واسطے سے اس نوع پر آتی ہے، اور نوع کیا ہے؟ انسان ہے یا گھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں یہ فرس فإنہما، یہ دونوں جو کہ ہیں واحد فی الحیوان ہے، یہ دونوں حیوانیت میں دونوں حیوان ہیں، ایک ہیں. وتختلف اسماء الواحد، واحد غیر حقیقی وہ کہتے ہیں یہ جو غیر حقیقی واحد ہے اس کے ناموں میں اختلاف ہے. اب یہ جو نام آ رہے ہیں یہ سارے کہ یہ تماثل ہے یا تجانس ہے یا تشابہ تساوی یا توازی یا تناسب ہے، ان سب میں یہ مختلف نام آ رہے ہیں، مختلف اسماء آ رہے ہیں. اس کا جو اختلاف آ رہا ہے واحد حقیقی میں، یہ کس وجہ سے ہے؟ بے اختلاف جہت الوحدت، وحدت کی کسی جہت ہے. تو وحدت کہ وہ دو چیزوں میں تماثل ہے، تماثل کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ حالانکہ یہ سارے کسی واسطے سے عارض ہو رہے ہیں، تو یہ ایک جہت لیں گے کہ نوع کی جہت سے، جنس کی جہت سے، ٹھیک ہے، کیفیت کی جہت سے، کم کی جہت سے، وزن کی جہت سے، یا نسبت کی جہت سے. اب اس کی انہوں نے تفصیل وضاحت نہیں کی، یہ آگے کسی باب میں آئے گا، شاید تقابل یا اس کے بعد یہ جو تمام اقسام ہیں آئے گا. ویسے بھی بڑی آسان ہے، یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو کیا ہے؟ ان کے نام جو واحد غیر حقیقی کو پر یہ مختلف نام آ رہے ہیں وہ کس اعتبار سے آ رہے ہیں؟ بے اختلاف جہت الوحدت بالعرض، وہ وحدت کی جہت جو بالعرض عارض ہوتی ہے، بذات نہیں. بذات یہ کوئی بھی وحدت عارض ہو رہی ہے، بذات یہاں پہ بالعرض ایک واسطے کے ساتھ. اب نام دے رہے ہیں فالوحدۃ فی معنی النوع، دو چیزوں میں جو تماثل پایا جاتا ہے وہ نوع کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر دونوں میں نوع کے اعتبار سے وحدت آ رہی ہے تو اس کو کہیں گے تماثل، ایک دوسرے کی مثل. اچھا، وفی معنی الجنس، اگر جنس کے معنی میں ہو تو تجانسن، یعنی تجانس پایا جائے گا. اگر دو چیزوں میں، جیسا کہ یہاں پر یہ جنس کے اعتبار سے دونوں میں آ رہا ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں تجانس جنسی اعتبار سے. اگر دو چیزوں میں کس پہ آ رہا ہے؟ کیف کی وجہ سے آپ واحد کا عنوان آ رہا ہے کہ دونوں ایک ہیں، تو اس کو کہیں گے دو چیزیں تشابہ، شباہت پائی جاتی ہے. چوتھا ہوتا ہے اگر کمیت میں برابر ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تساوی ہیں ایک دوسرے کے. اگر وزن میں دو چیزوں میں آ رہا ہے، وحدت آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں توازو. اور اگر دو چیزوں کی نسبت میں وحدت آ رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں دو چیزوں میں تناسب پایا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ بھی نوع اور جنس یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ جوہر میں سے ہیں، نوع جنس، اور یہ جو ہیں آراز میں سے ہیں. یعنی یہ دیکھیں نا، کیف میں آ رہا ہے، کم میں آ رہا ہے، وز. چوتھا باقی آراز کدھر کے؟ تو ایک ہم نے عرض کیا تھا یا ملا صدرہ نے یا کسی نے، انہوں نے باقی تمام کو تین کم جو آراز میں سے تین اور باقی جو چار پانچ یا چھ ہیں ان سب کو نسبت میں ڈالا تھا. چاہے اضافت ہے، اضافت میں بھی دو چیزوں کے درمیان اضافت ہوتی ہے. ایسے زمان میں بھی، مکان میں بھی، مکان میں مکین دو نسبتیں ہیں، ٹھیک ہے، زمانہ اور اس کے ساتھ نسبت ہے. اسی طرح فعل اور انفعال میں بھی دو نسبتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ان سب کو نسبت میں ڈالا ہے اس مصنف نے کہ اگر دو چیزوں میں چاہے وہ اضافت میں ہو، چاہے وہ جد میں ہو یعنی مکان میں ہو، یا زمان میں ہو، یا فعل میں ہو، یا انفعال میں ہو، ان سب کو تناسب میں ڈال دیا ہے. تو جب بھی جوہر میں یا آراز میں دو چیزوں میں تناسب پایا جائے گا یعنی وحدت پائی جائے گی تو یہ وحدت بالعرض ہوتی ہے، یعنی غیر حقیقی ہوتی ہے، اور ان کے یہ مختلف نام ہیں. تو یہ بس اتنا ہی متن ہے. اور اس آگے ہم پھر وحدت کی آگے دیکھیں گے وحدت کی کون سا عرض خاص کون سا ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں مباحثہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.